السلام علیکم، میں ڈاکٹر ممتاز عطا ایک بار پھر ڈاکٹر ممتاز عطا ہومیو بلاگز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے آج کے بلاگ کا آغاز کر رہی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اپینڈیسائٹس پر کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک طریقہ علاج پر بھی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ضرور یہ چاہوں گی کہ آپ برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ہو سکے تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس سرکل میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ میری بتائی جانے والی معلومات آپ کے توسط سے دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو، جو ہے اپینڈیسائٹس۔ پیٹ کے نیچے دائیں جانب بڑی آنت کا چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم اپینڈکس کہتے ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے اس میں سوزش ہو جائے تو ہم اس کو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ایٹیالوجی پر نظر ڈالیں، یعنی کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اپینڈیسائٹس ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بیماری عموماً انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈلی، یہ بیماری عام طور پر بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ ہوا کرتی ہے۔ غذا میں پروٹین کی زیادتی بھی اس بیماری کا ایک سبب جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپینڈکس میں اسٹول کی کوئی بھی رطوبت پھنس جائے تو بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے۔ اب اگر ہم سمٹمز کی بات کریں کہ وہ کون سی علامات ہیں جس کی وجہ سے مریض کو اپینڈیسائٹس ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو مریض کو اچانک پیٹ کے اوپر والے حصے میں یا ناف کے ارد گرد متواتر درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد لگاتار اور چبھندار ہوتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد شروع ہونے سے پہلے وامٹنگ اسٹارٹ ہو جائے تو یہ پیٹ کی کسی اور بیماری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر مریضوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مائنر سا فیور بھی ہو جاتا ہے، جو کہ 101 فارنہائٹ سے 102 فارنہائٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد یہ درد مستقل طور پر پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں طرف چلا جاتا ہے، اور اگر ڈاکٹر پوچھے تو مریض آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ درد کس جگہ ہو رہا ہے۔ وہ ایزیلی ہاتھ کی مدد سے اپنے جگہ کو مینشن کر سکتا ہے، اور یہ مقام جو ہوتا ہے وہ اپینڈکس کا ہوتا ہے۔ اپینڈکس کے مقام پر سختی اور سرخی نمودار ہونے لگ جاتی ہے، اور اس جگہ کو اگر دبایا جائے تو درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم زبان کا معائنہ کریں مریض کے، تو زبان پر عموماً سفید میل کی ایک لیئر آ جاتی ہے، اور اگر ہم نبض دیکھیں تو نبض کی رفتار جو ہوتی ہے وہ 90 سے 100 پر منٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم خون کا CBC کروائیں تو خون کے جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ تعداد میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگر بچوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو انہیں کانسٹیپیشن کے بجائے عموماً لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ درد اپینڈکس کے مقام سے ہٹ کر تمام پیٹ میں ہونے لگے، یعنی جگہ مینشن نہیں کر پا رہا ہو مریض، تو یہ علامت اپینڈکس کے عموماً پھٹ جانے کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتی ہے، اور جو کہ بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے اپینڈیسائٹس کی۔ اسی طرح اپینڈیسائٹس پیٹ کی جو جھلی ہوتی ہے اس کی بھی سوزش کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جو رطوبت یا انفیکشنز کی جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے علامات، وہ پھر پورے پیٹ میں پھیل جایا کرتی ہے، اور اسے ہم پیریٹینائٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم فزیکل انویسٹیگیشن کی طرف جائیں کہ فزیکل معائنہ کریں مریض کا، تو مریض کے اپینڈکس کے مقام پر دبانے سے سخت درد محسوس ہوگا اسے،
اور مریض کے پیٹ کے جو مسلز ہوں گے وہ اکڑے ہوئے محسوس ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ اپینڈکس پھٹ چکا ہوگا تو تمام پیٹ کے مسلز اکڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ جو نشاندہی کریں گے یہ پیریٹونائٹس کی نشاندہی ہوگی، یعنی جو جھلی ہوتی ہے پیٹ کی وہ پوری طرح سے متاثر ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سے ریکٹم میں بھی بعض اوقات بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کو فیور بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں وہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں ضروری کرانے چاہیے، تو میں نے آپ کو جیسے بتایا مریض کے بلڈ کا معائنہ یعنی CBC کرائیں گے، جس سے ہمیں وائٹ سیلز کی تعداد کا پتہ چل جائے گا کہ جو کہ عموماً زیادہ ہوتی ہے اور انفیکشن کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ مریض کے اگر ہم ایکس رے کروائیں گے تو اس کی مدد سے اپینڈکس کے مقام پر پتھری، ہوا اور پانی کے لیول کی موجودگی بھی ظاہر ہو جایا کرتی ہے عموماً۔ اب آ جاتے ہیں علاج کی طرف، تو اس کا جو علاج ہے وہ ظاہر ہے ایلوپیتھک میں صرف آپریشن ہے، جس کی مدد سے اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے فوری طور پر اگر وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور اس کا واحد حل بھی یہی ہے۔ لیکن اگر درد ہو، چبھن ہو اور اسٹارٹ ہی ہو اگر اپینڈیسائٹس کا، تو اس میں ہم برائیونیا دے سکتے ہیں، آئرس دے سکتے ہیں، بیلاڈونا اگر ریڈنس بہت زیادہ نظر آ رہی ہو اور اسے مریض کو نیند کا غلبہ بھی ہو لیکن وہ سو نہیں پا رہا ہو تو ہم 30 میں دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روسرا بھی بہت کام کرتی ہے اس وقت جب کہ درد لگاتار ہو رہا ہو، آنتوں میں اگر ہوا بھری ہوئی ہو اور مریض پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام محسوس کرے۔ اگر ہم کالو سنتھ کی طرف دیکھیں تو 30 پوٹنسی میں یہ اس وقت کام آتی ہے جب کہ درد شدید نوعیت کا ہو اور مریض آگے کی طرف جھکنے سے آرام فیل کر رہا ہو۔ اسی طرح اگنیشیا اعصابی مریضوں کے لیے اس دوا کو سب سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اپینڈکس کے مقام پر اس مریض میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، مریض کو آپریشن کا خوف طاری رہتا ہے، یہ علامت اس مرض میں اس دوا کی رہنما علامت ہے۔ لیکن یہ بالکل نوٹیفائی ہے کہ اپینڈیسائٹس میں سب سے امپورٹنس جو دینی چاہیے کہ وہ مریض کو فوری طور پہ کسی سرجن کو ریفر کر دینا چاہیے تاکہ وہ فوری طور پہ اس کو ریموو کر کے مریض کو کسی بھی مزید خطرے میں پڑنے سے بچا سکے، کیونکہ اگر انفیکشن ہو چکا ہے تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ اپینڈکس کو ریموو کرا دیا جائے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پہ ضرور ہم دوائیں دے سکتے ہیں، لیکن رسک لینے کے بجائے ہمیں فوری طور پہ مریض کی جان بچانے کے لیے ہمیں آپریشن کا اس کو مشورہ دینا چاہیے، اور یہی ایک کامیاب صورت ہے اپینڈیسائٹس کے علاج کے لیے کہ ہم اینی ہاؤ مریض کو آپریشن کے لیے کہہ دیں۔ تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ، امید ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔